السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک شخص کی عجیب و غریب خواہش کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روز سفر کرتے ہوئے جنگل کی طرف جا نکلے۔ ان کے ساتھ ایک شخص بھی سفر کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں چند قبریں تھیں۔ وہاں عجیب سا سکوت طاری تھا۔ کچھ قبریں ٹوٹی ہوئی تھیں اور بوسیدہ انسانی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ دیکھ کر رکت طاری ہو گئی۔ دنیا کی حقیقت ان پر ظاہر ہو گئی۔ اس شخص نے بھی جب بوسیدہ انسانی ہڈیوں کو دیکھا تو اس کے دماغ میں ایک عجیب خواہش مچلنے لگی۔ بجائے اس کے کہ وہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور دنیا سے منہ موڑ لیتا، مگر اس شخص کے دل میں تو عجیب خواہش کروٹیں لینے لگی۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا ہی عجیب سوال کیا، ایسا سوال جسے سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حیران رہ گئے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ شخص ایسی بات بھی کہہ سکتا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس شخص کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، تمہارے لیے ایسا کرنا ناممکن ہے، اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر توبہ کرو۔ مگر وہ شخص اپنی ضد پر اڑا رہا اور کہنے لگا، صرف ایک بار ایسا کر دیں، صرف ایک بار مجھے بھی مردوں کو زندہ کرنے کا طریقہ بتا دیں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، معجزے عطا کرنا میرا نہیں، اللہ کا کام ہے۔ وہ ہر کسی کو معجزہ عطا نہیں کرتا، وہ جسے اس کا اہل سمجھتا ہے اسے معجزہ عطا کر دیتا ہے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اژدہا نہیں بنا سکتا اور نہ ہی ہر شخص اژدہے کو عصا بنا سکتا ہے۔ تم اللہ سے معافی مانگو اور اس کا خیال دل سے نکال دو۔ اس شخص کے ذہن میں تو بس ایک ہی بات سمائی ہوئی تھی کہ کسی طرح ایسا ہو جائے وہ بھی مردوں کو زندہ کر کے دیکھے۔ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ جب اس شخص کا اصرار بڑھتا رہا اور اس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بات نہیں مان رہے تو اس نے مایوس ہو کر کہا، چلیں آپ ایسا کریں، میرے سامنے کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دیں، یہ ہڈیاں پڑی ہیں، آپ قم باذن اللہ کہہ کر ان پر پھونک دیجئے، میں اس پر ہی خوش ہو جاؤں گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے یہ شخص بڑا ہی ضدی ہے، میں نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر یہ اپنا فائدہ اور نقصان نہیں جانتا، بس اپنی بات پر اڑا ہوا ہے، مگر تیرا حکم ہو تو میں اسے معجزہ دکھا دوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اگر یہ شخص اپنی موت کے در پہ ہے تو تم پر کوئی الزام نہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ہڈیوں کے قریب پہنچ کر انہوں نے قم باذن اللہ کہا۔ اس کے ساتھ ہی ایسا ہوا، وہ شخص دہشت سے اچھلا اور پیچھے جا گرا، خوف سے اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، اسے اپنی موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ اب اسے بڑا افسوس ہوا کہ اس نے ایسی فرمائش ہی کیوں کی۔ جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قم باذن اللہ کہہ کر ہڈیوں پر پھونک ماری تو ایک بڑا غضبناک سیاہ شیر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ شخص شیر کو دیکھ کر دہشت سے پیچھے جا گرا۔ شیر اسے دیکھ کر زور زور سے غرا رہا تھا اور اس شخص کی جان نکلی جا رہی تھی۔ پھر شیر نے اپنی جگہ سے ایک لمبی جست لگائی اور اس شخص کے اوپر جا پڑا۔ خوف کے مارے اس شخص کی چیخ نکل گئی۔ شیر نے اس شخص کے سر پر پنجہ مارا کہ اس کی کھوپڑی کھل گئی اور بھیجا باہر آ گیا اور وہ شخص تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے پوچھا، تم نے اٹھتے ہی اس کا کام کیوں تمام کر دیا؟ شیر نے بڑے ادب سے جواب دیا، اس لیے اس نے آپ کو تکلیف دی تھی۔ ہمیں بزرگوں کا امتحان نہیں لینا چاہیے، اس سے مصیبت اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آج ہم آپ کو اس کے ساتھ ایک اور واقعہ سنائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نافع کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ کے کسی کنارے کی طرف نکلے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے چند ساتھی بھی تھے۔ ساتھیوں نے آپ کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اسی دوران وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، چرواہے آؤ آؤ، اس دسترخوان سے تم بھی کچھ کھا پی لو۔ چرواہا بولا، میں روزے سے ہوں۔ حضرت نے کہا، اس طرح کی سخت گرم دن میں تم روزے کی مشقت برداشت کر رہے ہو جب کہ گرمی نہایت تیز ہے، اور پھر ان پہاڑوں میں تم بکریاں بھی چرا رہے ہو؟ چرواہے نے جواب دیا، جی ہاں، میں ان خالی ایام کی تیاری کر رہا ہوں جن میں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔
اس لیے دنیاوی زندگی میں عمل بجا رہا ہوں۔ حضرت نے چرواہے کے تقوی اور خوف الہی کا امتحان لینے کے ارادے سے اس سے کہا، کیا تم اس ریوڑ میں سے ایک بکری بیچ سکتے ہو؟ ہم تمہیں نقد قیمت دیں گے، مزید تمہارے افطار کے لیے گوشت بھی دیں گے۔ چرواہے نے جواب دیا، یہ بکریاں کوئی میری نہیں جو میں بیچ دوں، بلکہ میرے آقا کی ہیں، اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارا آقا اگر کوئی بکری کم پائے گا تو اس سے کہہ دو کہ بکری گم ہو گئی، تو کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ ریوڑ میں سے ایک دو بکریاں پہاڑوں پر گم ہو ہی جاتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ چرواہا حضرت کے پاس چل دیا اور اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر یہ جملے کہے جا رہا تھا، پھر اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آئے تو چرواہے کے آقا کے پاس انہوں نے اپنے آدمی بھیجے اور اس سے بکریاں اور اس چرواہے کو خرید کر اسے آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے ہدیہ کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔